تعویذ گنڈوں کے بارے میں آپ دوسری آڈیو سماعت فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آڈیو میں ہم نے تعویذ گنڈوں کے بارے میں یہ حدیث پیش کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرکیہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈا اور پریم منتر شرک ہے۔ اسے مسند احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ابن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ کوئی چیز آپ پہن لیں، تو وہ کہنے لگے میں کیسے کوئی چیز پہنوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اسے مسند احمد، سنن ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث سے تانت، دھاگا، تعویذ گنڈا اور طرح طرح کے دھاگے جسم پر لٹکانا ہرے بھرے، یہ تمام کے تمام اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ حرام ہے اور شرک ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک اور شبہات بھی آتے ہیں، ان کو بھی ہم مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس آڈیو میں۔ تعویذ کی دو قسمیں ہیں۔ اگر تعویذ شرکیہ باتوں پر مشتمل ہو یا نجومی اور کاہن یا غیر مسلم سے لیا گیا ہو تو وہ بالاجماع حرام اور شرک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی گمشدہ اشیاء وغیرہ کی خبر دینے والے کے پاس جاتا ہے یا کاہن کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا۔ اس حدیث کو صحیح الجامع میں نقل کیا ہے۔ اور اگر ان کی باتوں کی تصدیق نہ کرے بلکہ صرف تسلی کی خاطر ان کے پاس جائے اور کوئی بات پوچھے تو اس کی سزا یہ ہے کہ 40 دنوں کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ دوسری قسم تعویذ کی قرآن کریم اور معصورہ دعاؤں کے تعویذ کی ہے۔ اس کا استعمال بھی حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے تعویذ لٹکانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر قرآن کا تعویذ جائز ہوتا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات اور دعاؤں پر مشتمل اور غیر شرکیہ جھاڑ پھونک کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قرآنی آیات اور معصور دعاؤں کے تعویذ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز قرار دے دیتے۔ نمبر 2، قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ لٹکانے میں قرآن کریم کی توہین اور تحقیر بھی ہوتی ہے، کیونکہ آدمی ناپاک بھی ہوتا ہے، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے، بیوی کے پاس بھی جاتا ہے، تعویذ پہن کر سوتا بھی ہے جس میں تعویذ اس کے جسم کے نیچے آ جاتا ہے۔ مذکورہ تمام صورتوں میں قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے، جبکہ ہمیں قرآن کریم کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآنی تعویذ کے بہانے غیر قرآنی یعنی شرکیہ تعویذ کا دروازہ کھلتا ہے جو سراسر حرام ہے، جیسے کہ آج کل عام ہے کہ 99% تعویذ شرکیہ عبارتوں، طلاسم، الٹی سیدھی لکیروں، نمبرات اور غیر واضح عبارات اور کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایسے تعویذ جو صرف قرآنی آیات پر مشتمل ہوں اس کی نسبت 1% سے بھی کم ہوتی ہے، اور فقہ اسلامی کا ایک مشہور اصول ہے کہ جو چیز حرام تک لے جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے سد باب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے تعویذ کو نہیں پہننا چاہیے اور یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اکثر صحابہ کرام ہر قسم کے تعویذ سے منع فرمایا کرتے تھے، جیسے خلفائے راشدین عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ ابن الیمان، عقبہ ابن عامر اور عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نمبر 5، آج کل قرآن کریم کے نام پر جو تعویذیں لکھی جاتی ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے اور انہیں کھول کر دیکھا جائے تو حیرت ہوگی آپ کو دیکھ کر، کیونکہ قرآن کریم کے نام پر شرک و کفر کی تجارت کی جاتی ہے۔ 99% تعویذوں میں شرکیہ کلمات، 786 ٹیڑھی میڑھی لکیریں، 292 مربعات، جن میں
نمبرات درج کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری خرافات آج کی قرآنی تعویذوں میں موجود ہوتی ہیں جو سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ بفرض محال اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ قرآنی آیات ہی کے نمبرات ہوتے ہیں تو بھی حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مذاق اور اس کی کھلی تحریف ہے۔ قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس کے نمبرات نکالے جائیں پھر انہیں گلے یا ہاتھ میں باندھ لیا جائے۔ نیز قرآن کریم کے نمبرات میں نہ کوئی معجزہ ہے اور نہ ہی ان میں کوئی برکت ہے، اور نہ ہی وہ آیات کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ کی بجائے جو اس کا ابجدی نمبر نام نہاد مسلمان نکال لیں، یعنی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے نمبر لکھ لیجئے کہ جناب 10,185 نمبر ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی بجائے 212 اور سورہ فاتحہ کی بجائے 10,185 پڑھ لے اور اس کے بعد بھی قل هو اللہ کے بھی کچھ نمبر نکال کے پڑھ لے، تو کیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر کسی کافر کو قرآن کا اعجاز اور بلاغت بتانا مقصود ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ نمبرات اور گنتیاں کافی نہیں ہوں گی۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ کسی شخص کو اس کے نام کے بجائے اس کے ابجدی نمبر سے پکارا جائے تو ہم بہت بڑی توہین محسوس کریں گے۔ اگر کوئی آپ کا نام بجائے جاوید کے، بجائے ابتسام کے، بجائے فرقان کے آپ کے ابجدی نمبر کو لے کر بلائے 520، 312، 281، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، آپ اس کو برا محسوس کریں گے، جبکہ قرآن کریم کے نمبرات نکالنا قرآن کی سب سے عظیم خدمت۔ دوسری جانب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ عدد نکال کر، نمبر نکال کے قرآن کریم کی بہت بڑی خدمت کر لی ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی ہے اور ظلم اور زیادتی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی۔ نمبر 6، اکثر تعویذ گنڈا دینے والے چلہ کشی کرتے ہیں جس میں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ خلاف شرع بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو سادہ مسلمان شاید انہیں یقین ہی نہ آئے، جن شیاطین کے ذریعے اور کبھی اپنی مکاری اور شعبدہ بازی کے بل بوتے پر جن اور شیاطین کے ذریعے علم غیب کا جو لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں، حالانکہ علم غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ شیطانوں کا نزول بھی جھوٹے بدکار شخص ہی پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا ہے کیا میں تم کو یہ نہ بتلاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں، سنی سنائی بات ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شعراء آیت نمبر 221 سے 223۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بعض اوقات تو وہ ٹھیک بات بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹھیک بات کو کبھی کوئی جن لے اڑتا ہے اور جا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتا ہے، پھر وہ اس میں 100 جھوٹ کی آمیزش کر دیتا ہے اور لوگوں کو صرف ایک سچی بات یاد رہتی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آڈیو نمبر 2 آپ نے تعویذ گنڈوں کے سلسلے میں سماعت فرمائی ہے۔ اس موضوع پر 3 آڈیو سننا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ تعویذ